در کھول دیے۔ اسی سیشن کے گفتگو کے دوران میں ہمارے مختلف مندوبین مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صدر شعبہ صادق ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر آسمہ رانی صاحبہ تشریف لائی ہیں، ڈاکٹر ظفر حلل صاحب اور ڈاکٹر خاور نواز صاحب بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد نعیم صاحب صدر شعبہ اردو ایمرسن یونیورسٹی تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیشن ابھی چل رہا ہے، ابھی اس کا آغاز تھا اور آغاز ہی میں کئی اہم نکات ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ اگر ایک ناول نگار ہمیں زندگی کے وہ پہلو نہیں دکھا سکتا جو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اسے ناول لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناول کے نقاد کچھ ناول نگاروں کے لیے وہ پروانہ لے کے پھر رہے ہیں انہیں عوامی سطح پہ مقبول کرنے کا، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ناول ابھی تک معروف نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کے کئی سوال ہیں، ناول کیسا لکھا جا رہا ہے، ناول کیسا لکھنا چاہیے، کئی امکانات انہوں نے ڈاکٹر شاہد نواز نے یہاں پہ پیش کیے۔ تو اب ناول کی تنقید کیا ہے اور بدلتے ہوئے ناول کے ساتھ اسے کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اسی سوال کو ایڈریس کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں صدر شعبہ اردو ڈاکٹر سجاد نعیم صاحب کہ ہم ہی میں سے تھے، بچھڑ کے دور ہوئے اور ہمیں زیادہ پیارے لگنے شروع ہو گئے۔ ناول کی تنقید پر ان کا کام ہے اور ناول کی تنقید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر سجاد نعیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو فیض میلہ اور یہ تیسرا سیزن ہے تو صدر شعبہ ڈاکٹر عامر سہیل کو اس کی مبارکباد۔ اور ہمیں یاد ہے کہ 2021 میں پہلی دفعہ صدر شعبہ ڈاکٹر ربینہ رفیق نے خواہش ظاہر کی تھی کہ فیض کے حوالے سے کوئی پروگرام ہونا چاہیے، اور میرا خیال 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں اس کی تیاری کی گئی اور وہ بڑا بھرپور ایک فیض میلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا فیض میلہ، اور اس میں بھی دنیا ادب کے بہت سے لوگ تشریف لائے اور وہ بھی ایک کامیاب میلہ تھا۔ اور مبارکباد پورے شعبے کو کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی طرح ہم فیض کو یاد کرتے رہیں گے۔ ہم بھی اس مجلس کا حصہ تھے، اب بھی ہیں، اور ایک ملازمت کے چیزیں ہیں یہ، اس میں ملتان کا سفر دوبارہ کرنا پڑا۔ بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ اور جیسا کہ راشد سعیدی نے کہا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ناول کی تنقید کے حوالے سے، تو مجلس صدارت میں 2 بڑے نام ناول کے عصر حاضر کے، حفیظ خان اور ڈاکٹر طاہرہ اقبال، تو ان کی موجودگی میں ناول پر بات کرنا یا ناول کی تنقید پر بات کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ ناول کی تنقید کے حوالے سے کچھ سوالات ہمیشہ سے ذہن میں رہے ہیں۔ کیا جو اب تک ناول کی تنقید لکھی گئی ہے، کیا اس نے کوئی ناول کی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی؟ دوسرا سوال یہ، کیا ناول کے جو ناقدین ہیں وہ واقعی ناول کے ناقدین تھے یا صرف انہوں نے محض ناول پر ایک تبصرے کے انداز میں گفتگو کی ہے؟ دوسرا یہ کہ ناول کے فن کے حوالے سے جو ہمارے پاس اردو میں تنقید موجود ہے اس نے کتنی رہنمائی کی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو مغرب میں ناول کی تنقید لکھی گئی ہے اس کے مقابلے میں ہمارا ناول کا نقاد جو ہے، کیا اس نے اسی انداز سے یا اسی سطح کی تنقید ہمارے لیے بھی لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ تو یہ ناول کی تنقید کے اہم سوالات ہیں
جن کی ہم کوشش کریں گے کچھ جوابات جو ہیں وہ تلاش کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ناول کی تنقید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یا ناول کی تنقید کے جو ابتدائی نقوش ہیں وہ کیا ہیں، تو عموماً ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ جو ڈپٹی نذیر احمد یا ابتدائی ناول نگار ہیں، ان کے جو دیباچے ہیں یا تقریضیں لکھی گئی ہیں، وہی ناول کی تنقید کے ابتدائی نقوش ہیں۔ لیکن ایک نام ہم بھول جاتے ہیں، جو ڈپٹی نذیر احمد سے بھی 7 سال پہلے ایک تخلیق ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، خط تقدیر مولوی کریم الدین۔ گو کہ اس کو کچھ لوگوں نے کہا یہ پہلا ناول ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمثیل ہے، وہ ناول نہیں ہے۔ لیکن اس ناول کا یا اس تمثیل کا جو دیباچہ ہے پیشانی کے عنوان سے، وہ بڑا اہم ہے۔ کم و بیش اس میں وہی بات ہمیں نظر آتی ہے جو 1893 میں حالی کر رہا ہے۔ مولوی کریم الدین یہ کہہ رہا ہے کہ اب کہانی کو زندگی کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اب زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، جیسے مقدمہ شعر و شاعری میں حالی شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہے، کم و بیش ویسی ہی بات ہے۔ تو گویا پہلی دفعہ کہانی کو زندگی کے ساتھ جوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم سنگ میل ہے کہ جو آگے آنے والے جو ہمارے ناول نگار تھے، ان کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد یا رسوا یا عبدالحلیم شرر، انہوں نے کچھ ناول کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی ہے، جو اس طرح سے ناول کی ذیل میں تو نہیں آتی، لیکن وہ ابتدائی ایک نقوش ہے اس کے۔ پھر معارف علی گڑھ میں پہلا مضمون ہمیں سید سجاد حیدر کا ملتا ہے، جو پہلا مضمون جسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پہلی کتاب کسی ناول نگار پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ بلگرامی کی حیات النظیر ہے۔ پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، پریم چند کے بھی مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح رام بابو سکسینہ نے اپنی تاریخ ادب اردو میں کچھ ناول کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اسی طرح حامد حسن قادری نے، اس نے بھی۔ لیکن جو پہلی باقاعدہ کتاب ہے ناول کی تنقید کے حوالے سے، وہ علی عباس حسینی کی ہے، اردو ناول کی تاریخ اور تنقید۔ پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ ناول کی تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں احسن فاروقی ہیں، وہ 3 کتابیں ان کی موجود ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، آپ سمجھ لیں کہ 1869 سے لے کے 50 کی دہائی تک، یہ تقریباً کوئی 90 سال بنتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان 90 سالوں میں باقاعدہ نقاد ہمارے سامنے نظر نہیں آتے ناول میں؟ صرف ایک تبصرہ یا کچھ ناولوں کا تعارف جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک جب ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو شاید اس سے پہلے ہماری جو اردو شاعری ہے وہ اتنی بھرپور انداز میں موجود ہے، اور اس کے نقاد بھی موجود ہیں، اور وہ ناول کی طرف اس طرح سے متوجہ نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک اور نیا سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے جامعاتی تنقید کے حوالے سے۔ پھر جتنی بھی کتب ہمارے سامنے موجود ہیں جو اب تک آئی ہیں، ان میں زیادہ تر وہی کتابیں ہیں جو جامعات میں تحقیق ہوئی ہیں، اور اس میں بھی بہت مسائل ہیں۔ اگر کسی خاص موضوع پر کسی ناول کا مطالعہ کیا گیا ہے، وہ پہلا باب تو اس موضوع سے متعلق ہے جس میں کچھ نظری مباحث کیے گئے ہیں، پھر آگے چل کر وہی یکساں ایک طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے۔ اور شاید جب کسی مقالے کو کتابی صورت دی جاتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں، یا جو اس کا مصنف ہے، لکھنے والا ہے،
وہ شاید بھول جاتا ہے کہ مقالے کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ تحقیقی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ سندی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں خاص تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہماری اس نوع کی جو کتابیں ہیں جو ناول کی تنقید پر لکھی گئی ہیں، ان میں یہ کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز جو ناول کی تنقید میں ہی جس کو شمار کیا جا سکتا ہے، جو مغربی ناول کے تراجم ہوئے ہیں اردو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک طرح کی تنقید ہی ہے. شاید ہمارے ناول نگاروں کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ ناول اس طرح سے ہو سکتا ہے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ ایک طرح سے ہمارے یہاں کے لکھنے والوں کے لیے کسی نہ کسی طرح وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ناول کی تنقید میں ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ ایسے ناول نگار بھی ہیں کہ جن پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے، جن میں 3 نام ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہے، قرۃ العین حیدر ہیں، اور اسی طرح پریم چند ہیں. لیکن کچھ ایسے ناول نگار بھی ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے، جن پر لکھا جانا چاہیے تھا. جیسے ایک بڑا نام ہے عزیز احمد کا. عزیز احمد بڑے، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے ایک جو تہذیبی اور مغربی اور مشرقی جو اپنی ایک تہذیبی کشمکش دکھائی ہے اپنے ناولوں کے اندر، لیکن نقاد کی نظر اس پر شاید اس طرح سے نہیں پڑ سکے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اس پہ لکھا جانا تھا تو قرۃ العین حیدر نے اپنی توجہ حاصل کر لی اور اس پہ بہت زیادہ لکھا گیا. بہرحال یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو ہماری ناول کی تنقید کے حوالے سے جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک اور اگر ہم ناول کو 3 ادوار میں اگر ہم تقسیم کریں کہ ایک تو ابتدائی ناول ہے، پھر 20ویں صدی کا ناول ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ احباب جو آج کی صدی میں 21ویں صدی میں جو ناول لکھ رہے ہیں، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے شاید کہ 21ویں صدی کو ابھی تک ناول کا اس طرح سے نقاد جو ہے وہ میسر نہیں آیا. ابھی تک کوئی باقاعدہ کوئی کتاب ایسی، صرف ایک کتاب آئی تھی رضی آبدی کی، 3 ناول نگار. میں کہتا ہوں کہ احسن فاروقی کے بعد یہ ایک اچھی کتاب تھی 3 ناول نگاروں کے حوالے سے، اور اس کا مطالعہ جو ہے ہمارے طالب علموں کو بھی کرنا چاہیے، جس میں انتظار حسین، قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین کو موضوع بنایا گیا ہے. 21ویں صدی میں ایک اور ٹرینڈ آیا کہ کچھ رسائل کے ناول نمبر شائع ہوئے، بس وہی ہماری کسی حد تک رہنمائی دیتے ہیں. دربھنگا ٹائم کا آیا تھا، آبشار کا تھا، فکر و تحقیق کا تھا، یا ادبیات نے 2 جلدوں میں ناول نمبر شائع کیے ہیں. لیکن جب ہم 21ویں صدی کے ناول کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے 2 بڑے ناول نگار آج ہمارے اس مجلس کا حصہ ہیں، یقیناً ان کی وجہ سے ہمارے اس خطے کی جو آواز ہے وہ ناول کی صورت میں لوگوں تک پہنچی ہے، اور بہت زیادہ تجربات بھی ہوئے 21ویں صدی میں. آپ اپنی مقامی ثقافتوں کی تلاش میں بھی نکلا ناول نگار. اس نے اپنے وہ جو حاشیے پہ پڑے ہوئے کردار تھے ان کو اپنے ناولوں میں ہیرو بھی بنایا انہوں نے، اور اس خطے کا جو ایک فلسفہ حیات تھا وہ بھی اپنے ناولوں کے اندر بہتر انداز میں پیش کیا. اور شاید ہماری شاعری یا افسانہ یا دیگر اصناف اس کو پیش نہ کر سکتے. یہ ایک، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ اپنے خطے کی ان معدوم آوازوں کو، اس حاشیے پہ پڑی ہوئی آوازوں کو انہوں نے اپنا ہیرو بنایا. اور بہت زیادہ تجربات ہوئے 21ویں صدی میں مختلف ناولوں کے موضوعات کے، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں جو
دہشت کے حوالے سے ایک جو 80 کی دہائی سے ہمارے خطے جس لپیٹ میں آیا تھا، 9/11 کے واقعات تھے، سرد جنگ کی صورتحال تھی، وہ بھی ہمارے ناول کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا ناول نگار اپنی اصل کی تلاش میں بھی نکلا ہے. لیکن اچھا، معروف بھی بہت زیادہ ہوا. افسانے کے مقابلے میں ناول نگاری کا رجحان بڑھا ہے 21ویں صدی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نقاد کا کمال نہیں ہے. کسی نقاد نے کوئی توجہ نہیں دلائی قارئین کی. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ناول کا طاقتور حصہ ہے، اور ہمارے نقاد نے اس کو نظر انداز کیا ہے. اور ہمارے وہ نقاد جن کو ہم بڑا نام دیتے ہیں آج کے عہد میں بھی، انہوں نے بھی باقاعدہ کوئی ناول کی تنقید نہیں لکھی. حفیظ خان صاحب بیٹھے ہیں، ان کا اکثر تنقیدی جو چیزیں ہیں ہماری نظر سے گزرتی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے. تو مغرب میں جیسے ہوا ہے کہ وہاں کے ناول نگار نے ناول کی تنقید لکھی اور مؤثر تنقید لکھی ہے وہ، اور وہیں سے ہم جو ایک فن کے حوالے سے بھی وہیں سے ہم روشنی لیتے ہیں. چاہے فاسٹر ہو جین سمائلے ہو، لارنس ہو، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اردو میں تراجم موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاید ناول نگار کو بھی کہیں نہ کہیں اس تنقید میں حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ بہتر تنقید لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ایک جامعاتی تحقیق اور تنقید ہے، اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں جن کو منظر عام پر آئے بھی، جیسے یہ اپنے مظہر صاحب ہیں اور ڈاکٹر شاہد نواز ہیں، نعیم ورک ہیں، اور ان کی کتابیں اس حوالے سے خاصی ایک کہہ لیں کہ آج کے منظر نامے کو پیش کرتی ہیں، اور ان کے اندر ایک تنقیدی اور تحقیقی بصیرت موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شاید ہماری ناول کی تنقید کا دامن ابھی طرح سے اس طرح پر نہیں ہوا، اور نہ ہی ہماری جو ناول کی تنقید ہے وہ کہیں نقاد کی کوئی رہنمائی تو کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ناول نگار کی اس نے کوئی رہنمائی نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر